آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ارسطو کے مقولات، یا جب بھی ہم فلسفے پہ گفتگو کریں یا کوئی بھی انکوائری جب ہم سٹارٹ کریں، ہمیں معلوم ہو کہ ہماری انکوائری کا نقطہ آغاز لفظ ہے، ہماری انکوائری کا نقطہ آغاز خارج میں موجود شے ہے، ہماری انکوائری کا نقطہ آغاز ذہن میں موجود تصور ہے۔ ان میں سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنی انکوائری کا آغاز کہاں سے کر رہے ہیں، لفظ سے ہم شروع کر رہے ہیں، شے سے شروع کر رہے ہیں، یا تصور سے شروع کر رہے ہیں۔ تو ارسطو کیٹیگریز میں جب اپنی انکوائری کا سٹارٹ کرتا ہے وہ لفظ سے کرتا ہے۔ جو کیٹیگریز کا بنیادی نقطہ آغاز ہے وہ الفاظ ہیں۔ الفاظ زبان میں موجود ہوتے ہیں، شے خارج میں موجود ہے اور تصور ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ تو ارسطو اپنی کیٹیگریز کا بھی بنیادی آغاز جو کرتا ہے وہ لفظ سے کرتا ہے۔ تو کیٹیگریز میں سب سے پہلے ارسطو جو ہے ہمیں بتاتا ہے جس کو کہ ہومونیمس ورڈز کون سے ہوتے ہیں۔ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ ارسطو لکھتا ہے when things have only a name in common and the definition of being which corresponds to the name is different they are called homonymous۔ کہ لفظ ایک ہی ہے، لفظ کا جو مصداق ہے وہ مختلف ہے، یعنی لفظ جب کسی خارج میں کسی کا مصداق بنتا ہے تو اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، اور اس کی مثال بھی وہ دیتا ہے۔ thus for example both a man and a picture are animals, these have only a name in common and the definition of being which corresponds to the name in common, but the definition of being which corresponds to name is different, for if one is to say that being an animal is for each of them, one will give two distinct definition۔ تو ہمارے پاس الفاظ سیم ہیں، اور جو اس میں اس نے مثال بھی دی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مین اور ایک پکچر آف مین جو ہے، کیا اس پہ جب میں لفظ بولتا ہوں انسان، کیا انسان میرے سامنے بیٹھا ہوا انسان اور جس کی تصویر لگی ہوئی ہے، کیا وہ انسان پہ جب مصداق ہوگا ان دونوں لفظوں کا کیا وہ ایک ہی معنی میں ہوگا؟ نہیں، وہ ایک معنی میں نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ انسان جو میرے سامنے موجود ہے زمان و مکان میں جو حرکت کرتا ہے وہ اس انسان سے مختلف ہے جو کہ ایک تصویر میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، خارج میں موجود انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ چلتا ہے، سوتا ہے، لیکن جو انسان کی تصویر ہے اس کو بھوک پیاس نہیں لگتی، نہ وہ چل پھر سکتا ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ تو بولا تو میں نے انسان ہی ہے، میں کہتا ہوں یہ انسان اور انسان کی تصویر، لفظ سیم ہے لیکن اس کا مصداق جو ہے وہ کیا ہے، مختلف ہے۔ تو ان الفاظ کو ہومونیمس یا ایکویوکل کے نام سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، جس طرح سے ارسطو کرتا ہے کہ الفاظ سیم ہو، مصداق اس کا مختلف ہو۔ تو ہم زبان میں اکثر ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے عربی کا لفظ ہے عین۔ ٹھیک ہے، اب عین کے مختلف معنی ہیں، عین کے معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی سورج بھی ہے۔ تو لفظ عین ہے لیکن اس کا مصداق مختلف اشیاء پہ مختلف ہے۔ تو ایسے الفاظ کو ہم ایکویوکل کہتے ہیں یا ہم اس کو کہتے ہیں ہومونیمس۔ یہ تو پہلا فرق اس نے بتا دیا کہ الفاظ میں اشتراک ہے لیکن اس کے مصداق متعدد ہیں۔ دوسرا ارسطوٹل ہمیں بتاتا ہے جس کو وہ کہتا ہے سینونیمس یا یونیویکل۔ اس الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بھی کامن ہے اور اس کا جو مصداق ہوگا وہ بھی ایک ہی معنی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ متعدد معنی تھے، جیسے عین کی میں نے مثال دی، چشمہ بھی اس سے مراد ہے، عین سے مراد سورج بھی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہوگا کہ الفاظ بھی سیم ہوں گے اور جو اس کا مصداق بھی ہوگا وہ بھی ایک معنی میں ہوگا، اس کے متعدد معنی نہیں ہوگا۔ When things have the name in common and the definition of being which corresponds to the name is same, they are called synonymous same۔ یعنی ڈیفینیشن جو ہے نیم کے ساتھ جو کورسپونڈ کرتے ہیں وہ بھی سیم ہو اور نیم بھی سیم ہو۔ Thus for example both a man and an ox are animals۔ تو اب کوئی ایک میرے سامنے میں کہتا ہوں بیل ہے اور ایک انسان ہے، میں دونوں کے لیے اینیمل یوز کر سکتا ہوں۔ انسان کو جب یہ جانور کہتا ہوں یعنی کہ وہ ایک کچھ اشتراک معنی ہے نا، کچھ صفات ہیں جو مجھ میں اور جانور میں ایک جیسی ہیں۔ تو ان ایک جیسی صفات کے لیے جب ورڈ یوز ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سینونیمس یا یونیویکل۔ تو یہ فلسفیکل ٹرمنی جو ہے نا یونیویکل، اس کو ذہن میں رکھے۔ پہلا ہمارے پاس کیا ہے، متعدد معنی ہو، اور اس میں کیا ہو کہ لفظ بھی میں اشتراک ہے اور معنی میں بھی اشتراک ہے۔ پہلے میں صرف لفظ میں اشتراک تھا، معنی متعدد تھے، اس میں لفظ بھی اشتراک ہے اور معنی میں بھی اشتراک ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں لفظی اشتراک یا معنوی اشتراک. ٹھیک ہے، جب ہم کسی لفظ کو بولتے ہیں نا تو میٹا فزکس میں ایک بحث موجود ہے کہ جب ہم بینگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بینگ کے لفظ میں لفظی اشتراک ہے کہ معنوی اشتراک ہے. تو یونانی فلسفے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کون وہ فلسفی تھا جس نے پہلے بات کی تھی بینگ کے معنوی اشتراک پہ؟ پارمینیڈیز. ٹھیک ہے، اب پارمینائڈس نے جب کہا تھا کہ وجود ایک ہے تو اس سے مراد تھا کہ وجود کا لفظ خارج میں جہاں جہاں مصداق ہوگا اس کا ایک ہی معنی لیا جائے. ٹھیک ہے، تو پارمینائڈس کے ہاں وجود کیا رکھتا ہے؟ معنوی اشتراک رکھتا ہے، یعنی جو وجود ہے وہ کیا ہے؟ یونیویکل ہے. ٹھیک، تیسرے درجے میں وہ پھر تقسیم کرتا ہے ڈیریویٹیوز کی. When things get their name from something with the difference of ending, they are called paronymus یا ڈیریویٹیو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. Thus for example the grammarian gets his name from grammar, the brave gets their from. تو یہ الفاظ ہیں جو عکس کیے جاتے ہیں، یعنی اس نے گرامر کی مثال دی ہے. جو گرامیرین اس لیے گرامیرین ہے کیونکہ اسے گرامر کا نالج آتا ہے.